کہاں کہا تھا آفاق احمد نے کہ اب ان گاڑیوں کو جلاؤ؟ کہاں کہا تھا آفاق احمد نے کہ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو اتار کے نشانہ بناؤ؟ کراچی پولیس کے چیف نے کہا تھا کہ یہ جو گاڑیاں جلانے والے ان کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ اپنے اہلکاروں کے خلاف کب ایکشن لیں گے؟ اس شہر میں یہ جو لوگ جان سے جا رہے ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ آفاق احمد صاحب، مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب کراچی میں گرفتار کر لیے گئے، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئیں۔ آفاق احمد دہشت گرد کیوں؟ کیونکہ آفاق احمد نے آواز اٹھائی کراچی کے ایک مسئلے پر، کراچی والوں کے ایک مسئلے پر، جس کا ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ کراچی والے مسلسل شکار بن رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ یعنی اس سال کے 42 دن ہوئے ہیں، ان 42 دنوں میں 109 110 کے قریب افراد جان سے گئے ہیں کراچی میں ٹریفک حادثات میں۔ کون سا ٹریفک؟ ہیوی ٹریفک۔ وہ ہیوی ٹریفک جو کراچی میں ممنوع اوقات میں صبح 7 بجے کے بعد سڑک پر نہیں ہو سکتا اور رات 11 بجے سے پہلے سڑک پر نہیں ہو سکتا، لیکن اس ہیوی ٹریفک نے کراچی والوں کی اس شہر میں ممنوع اوقات میں بھی سڑک پر جان دی ہے۔ موٹر سائیکل والوں کو، گاڑی والوں کو، پیدل لوگوں کو ان دندناتی گاڑیوں نے کچلا ہے، ان کی جان لی ہے اور کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ غضب خدا کا، صرف 42 دن میں 109 110 افراد جان سے چلے جائیں۔ کراچی میں گزشتہ کچھ دنوں میں ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ ایک دن میں 9 افراد جان سے گئے ہیں، 8 افراد جان سے گئے ہیں اور حکام کراچی میں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم انہی سڑکوں پر گھومتے ہیں کراچی کی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی والا اگر اتار بھی لیا جائے تو ایسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جو مسئلے کا حل ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس اہلکار کی پتلون کی جیب میں، اور پھر وہ ہیوی ٹریفک کی گاڑی سڑک پر ہمیں دوبارہ رواں دواں نظر آتی ہے۔ یہ کراچی کا ایک کامن سین ہے جو کراچی والا دیکھتا ہے۔ ہم بار بار کراچی میں دیکھ رہے ہیں ہیوی ٹریفک کی گاڑیاں دندناتی پھر رہی ہیں، کراچی کی پولیس کچھ نہیں کر رہی، کراچی کے حکام کچھ نہیں کر رہے۔ آفاق احمد نے اس پر آواز بلند کی تھی، آفاق احمد نے بات کی۔ آفاق احمد کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آفاق احمد نے کہا تھا پھیلاؤ شرنگیزی، آفاق احمد نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے بدلہ لے لو، آفاق احمد نے کہا تھا کہ آگ لگا دو۔ یہ اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے۔ کہاں کہا تھا آفاق احمد نے کہ اب ان گاڑیوں کو جلاؤ؟ کہاں کہا تھا آفاق احمد نے کہ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو اتار کے نشانہ بناؤ؟ یہ باضابطہ طور پر کراچی پولیس کے کرنے کا کام تھا کہ ان گاڑیوں کو روکا جاتا۔ صبح 7 بجے کے بعد یہ شہر کی سڑکوں پر نہیں ہو سکتی، رات 11 سے پہلے یہ شہر کی سڑکوں پر نہیں ہوتی، لیکن ہم مسلسل دیکھتے یہ گاڑیاں دن کے اوقات میں لوگوں کی جان لے رہی ہیں۔ اب ایک شخص نے بات کی ہے، اور یہ جو کراچی میں گزشتہ 2 سے 3 روز میں ان جان لینے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو، ظاہر ہے کہ ڈرائیورز بھاگ جاتے، کچھ تھپڑ پڑے شہریوں سے، شہریوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، کچھ گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، اور پھر اس کے بعد یہ الزام لگا آفاق احمد پر کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ کراچی پولیس کے چیف نے کہا تھا کہ یہ جو گاڑیاں جلانے والے ان کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ اپنے اہلکاروں کے خلاف کب ایکشن لیں گے؟ اس شہر میں یہ جو لوگ جان سے جا رہے ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو اظہار ہمدردی کے لیے کارکن آئے تھے ان سے انہوں نے بات کی اور تب بھی کہا پرامن رہیں، اور یہاں کراچی میں جو حکام ہیں ان کو ان کا کام کرنا چاہیے، وہ اپنا کام کریں، شہری کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ بات یہ کہ ایک شخص نے اس کراچی میں آواز اٹھائی ہے، اور کراچی میں آواز اٹھانے والے جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، یہ تو ملک میں اکثر جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ آفاق احمد کے ساتھ ہوا ہے، غلط ہے۔ فوج کے لاٹ کو ایلفی لگا کے جوڑا گیا ہے، کوئی پی آئی بی سے ہے، کوئی بہادر آباد سے ہے، کوئی پاکستان ہاؤس سے ہے، کوئی ڈالفن والا ہے، ان سب کو جوڑ دیا گیا ہے، اور آفاق احمد جو ہیں انہیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو بھی ایلفی لگا دیتے ہیں۔ آفاق احمد نہیں مانے، تو اب آفاق احمد جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں۔